اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ آؤ مل کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا آج کا موضوع ہے شب رات کی فضیلت اور اہمیت۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شب رات کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس رات کو جو ہے ہم سب کو عبادت کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا چاہیے اور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ بے شک وہ بخشنے والا اور رحیم اور کریم ہے۔ اس رات میں ہمیں جو ہے بخصوصی جو ہے وہ نفل ادا کرنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ سے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جو ہے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ بہت فضیلت والی ہے۔ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ کلب جو قوم تھی ان کی بکریاں بہت زیادہ تھی، اس لیے بنو کلب کی قوم کی بکریوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ جو بھی بندوں کے ساتھ معاملات ہونے ہوتے ہیں سال بھر میں، یا جو بھی بندوں کے ساتھ جو واقعات ہونے ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہونا ہوتا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کو کب موت آئے گی اور کس کے ساتھ کیا واقعات ہونے والے ہیں، معاملات ہونے والے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آگاہ کرتے ہیں، باخبر کرتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے قریب تر جو آسمان ہے اس پر نزول فرماتے ہیں اس رات کو، یعنی اس کی رات کی آدھی رات کو نزول فرماتے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے تندرستی مانگنے والا میں اس کو تندرستی دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگتا ہے یا دولت مانگتا ہے میں اس کو غنی کر دوں۔ اور صبح تک یہی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہم پر ہے کہ ہم یہ رات سو کر گزارتے ہیں یا اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے پوری تقدیر کی پناہ مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، دلوں کی حالاتوں کو جاننے والا اور دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو بے شک وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔
مگر افسوس کہ ہم نے اس رات کو جو ہے دکھاوے کی رات بنا دیا ہے۔ ہم پٹاخے شگلیاں چلانے میں یا طرح طرح کے اور کام کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہم صحیح طریقے سے اس کی فضیلت حاصل کرتے ہی نہیں۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 4 لوگوں کے سوا ہر آدمی کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اب وہ 4 لوگ جو ہیں وہ کون ہیں کہ ایک تو وہ مشرک ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لائے، جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دل میں کن رکھتے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہے وہ صاف نہیں، کبھی وہ ایمان کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی وہ اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں اور دل میں کن رکھتے ہیں، اور اس طرح کا جو ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا اور دوسروں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے فساد کروانے والا، یا غیبت کرنے والا، یا چغلی کرنے والا، یا رشتوں کی قدر نہ کرنے والا، جو رشتوں کو توڑتا ہے اور رشتوں کو کاٹتا ہے۔ اور جو 5واں ہے وہ عورتیں جو بدکار ہیں، یا جو کیا کہتے ہیں کہ جو بدکار عورتیں ہیں، ان بدکار عورتوں کو اللہ تعالیٰ اس رات معاف نہیں کرتے، اور ان تینوں کو جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے ان کو معاف نہیں فرماتے، باقی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی ہر طرح کی برائیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے جہنم کی آگ سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرمائے۔ کل مسلم امت کو آمین یا رب العالمین۔ اور اس رات میں جو خصوصی عبادت کی جاتی ہے وہ جو ہے نفل پڑھے جاتے ہیں، اور جو ہے تسبیح نماز پڑھی جاتی ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن زیادہ جو عبادت جو ہمیں کرنی چاہیے وہ سب سے پہلے ہمیں اپنی جو قضا نمازیں ہیں جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں، اگر ہم ان نمازوں کی قضا دینے کے بعد نفل پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو نفل بھی قبول فرمائیں گے۔ اور خلوص دل سے اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو بے شک وہ ہمیں معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس رات کی خصوصیات یہ بھی ہے کہ اس رات لوگوں کے یعنی بندوں کے مال جو ہیں وہ عرش تک فرشتے لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ کے سامنے، اللہ تو سب جانتے ہیں لیکن فرشتے جو ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، وہ لوگوں کے مالوں کو عرش پر لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں اس وقت ہم سجدے میں ہوں، اگر ہمارے مالوں میں کوئی خطائیں یا کوئی کمی بیشی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر کرم کر دے۔ یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے اور اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس رات کو اچھے طریقے سے پاک صاف ہو کر وضو کر کے، اور جو مغرب کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی جو خصوصیات یہ بھی ہیں کہ پورا سال کسی پر جادو اثر نہیں کرتا اگر اس طرح غسل کیا جائے جس طرح میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غسل جو کیا جاتا ہے مغرب کے بعد کیا جاتا ہے، اور وہ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے
جو ہے غسل کیا جائے، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے ہر طرح کی بیماری، جادو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں انسان پورا سال ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس دن کے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور مغرب سے چند منٹ پہلے جو ہے وہ اللہ سے جو تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر 100 بار درود ابراہیمی پڑھا جائے تو ایسے بندے کو امید ہے کہ اللہ کے حضور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی اور خلوص دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو بھی بخش دے، اور ہمارے کل مسلم امت کو، ماں باپ کو، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے، اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان جانے والے ہیں اور جتنے بھی مسلمان چلے گئے ہیں، اللہ تعالی سب کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ بے شک یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے، اللہ تعالی ہم کو بھی سچے دل سے عبادت کرنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔